اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، جو بن مانگے ہمیں ہر وقت دے رہا ہوتا ہے۔ ہم جو چیز نہیں مانگتے ہیں وہ بھی ہمیں بن مانگے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا پیارا رب ہے ہمارا، تو کیوں نہ اتنے پیارے رب کی تعریف کریں ہم۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو ہمارے ہر قدم کو دیکھتا ہے اور جو ہماری نیتوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ وہی رب ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں ایمان کی روشنی عطا کی ہے اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرنے کی سعادت بھی بخشی ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے گھر کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج کی جو ہماری آیات ہیں اس میں اللہ کے گھر کا ہی ذکر ہونے والا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 کے بارے میں، اور یہ ایک ایسی آیات ہے جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت اور اس کی عبادت کے خوبصورت انداز کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اور میرے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ تو انسان کے غور و فکر کرنے کی اور سوچ کی بات ہے کہ وہ اس کے سوچنے کا انداز کیسا ہے۔ اگر ہم سوچیں نا تو اب یقین کریں کہ ایک مکھی، یہ مکھی وہ چیز ہے جس کو میرے خیال سے آپ سب سے زیادہ حقیر چیز سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ تو جو مکھی ہوتی ہے ہمارے جسم کے کسی حصے پہ بیٹھ جائے تو ہم فوراً اس کو اڑا دیتے ہیں، یعنی ودن فار اے سیکنڈ ایون ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں اور ہم اس کو اڑا دیتے ہیں۔ آپ اس مکھی کو جس کو ہم نہایت ہی حقیر چیز سمجھتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ وہ مکھی جو ہے صرف ایک دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں سے کتنی مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس دنیا کے وہ ایک جو حقیر چیز ہے نا مکھی، اب آپ سوچیں کہ اس دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سب مل بھی جائیں تو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ چیز جس کو ہم کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے، جس کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، مکھی کو، اس دنیا کے جتنے سائنٹسٹ ہیں، جتنے عقل مند لوگ ہیں، وہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو میرا رب تو وہ ہے کہ جس کی عظمت کی نشانیاں تو ہر ایک حقیر سے حقیر چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں نا، اس میں بھی اس کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ سوچنے کا انداز ہے کہ ہم کس انداز میں اور کس ڈائریکشن میں سوچتے ہیں۔ تو ان آیات میں ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 158 ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو بھی شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ صفا اور مروہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا، صفا اور مروہ کو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اب یہاں پہ گناہ کیوں کہا گیا ہے، اور گناہ اس میں صحیح کرنا جو ہم کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں لوگ یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں، تو یہاں پہ گناہ کیوں کہا، اللہ نے کیوں کہا کہ گناہ نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کا طواف کریں؟ تو جو طواف صفا مروہ کو گناہ سمجھنے کی تردید یہاں پر اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے جیسے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے عرض کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک یہ بیان کیا گیا، یہ جو اوپر ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، بھانجے تم نے بہت ہی بری بات کہی ہے۔ اگر بات ایسی ہوتی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ طواف کریں یا نہ کریں، تو پھر الفاظ یہ ہوتے، یعنی کہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت اس انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام سے قبل جو ہے منات بت کے پاس لبیک کہتے تھے،
اور وہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور جو منات کے پاس لبیک کہہ دیتا، جو بھی منات کے پاس لبیک کہہ دیتا، وہ صفا مروہ کے طواف میں حرج محسوس کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم زمانہ جاہلیت میں تو صفا مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے، یعنی کہ اس زمانے میں جو صفا مروہ کا طواف ہوتا تھا اس کو وہ حرج سمجھتے تھے اور نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بتوں کا وہ کرتے تھے، جو ان کا منات بت تھا اس کے پاس لبیک کہتے تھے اور صفا مروہ کا طواف کرنے میں حرج محسوس کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے طواف کو مسنون قرار دیا، لہٰذا کسی کے لیے ان کے طواف کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ حدیث میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے بیان کی، تو ابو بکر بن عبد الرحمن حیران ہو گئے اور انہوں نے فرمایا، اس علم کو تو میں نے نہیں سنا تھا، ہاں البتہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا دیگر بعض اہل علم سے یہ ضرور سنا تھا جو یہ کہتے تھے کہ ان دو پتھروں کے درمیان طواف جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جبکہ بعض انصار نے کہا تھا کہ میں بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے، صفا مروہ کے طواف کا نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ شاید یہ آیت ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ کہتے تھے نا کہ جو ہے کہ طواف نہیں کرنا چاہیے، یا تو یا کوئی کہتے تھے کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے وہ حج کا رکن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے یہ رکن نہیں، ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے رکن نہیں، اگر کوئی جان بوجھ کر یا بھول کر اسے ترک کر دے تو ایک جانور ذبح کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ صحیح مستجیب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ رکن یا واجب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ صفا و مروہ کے مابین طواف شاعر اللہ میں سے ہے۔ شاعر اللہ کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ شاعر اللہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آئے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب وہ شاعر اللہ کوئی عمارت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی وقت ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی یادگار ہے جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ کی یاد آئے تو وہ شاعر اللہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو کوئی ایگزامپلس بھی دے سکتی ہوں، جیسے حجر اسود ہے، شاعر اللہ ہے، صفا و مروہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں شاعر اللہ ہے، جس طرح سے اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، شاعر اللہ ہے۔ اور کیوں شاعر اللہ ہے؟ کیونکہ اللہ کا گھر دیکھ کے تو ہمیں اللہ یاد آتے ہی ہے، ایک اللہ کا ایک گھر ہے وہ، اور اس کی جو بنیاد تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو بنیادیں اس کی کھڑی کی تھیں، اور اس وقت جو دعائیں مانگ رہے تھے وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، تو یہ سب چیزیں جب آپ اس یادگار کو دیکھ، وہ صرف ایک گھر نہیں ہے، ایک بلڈنگ نہیں ہے، وہ ایک آپ کو ایک یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کا جو گھر بنایا تھا، اور اس وقت جو دعائیں مانگ رہے تھے ان کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے جب اس گھر جائیں تو وہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہے کہ جو صحیح کی جاتی ہے نا، تو یہ شاعر اللہ ہے، صحیح جو ہم صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کی، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو صفا مروہ کے درمیان جو شاعر اللہ میں سے ہے یہ جگہ، یعنی یہ ان امور میں سے ہے جنہیں مناسک حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ حدیث ابن عباس کے حوالے سے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ صحیح دراصل اس واقعے کی یادگار ہے جب حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان از خود دوڑی تھیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں یہاں چھوڑ گئے تھے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، یہاں کوئی انسان بھی موجود نہ تھا، اور جب انہیں بچے کی جان کے بارے میں خوف محسوس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور صفا مروہ کے درمیان کے مابین اس مقدس اور مبارک وادی میں عجب بے بسی، بے کسی، بے قراری اور غم اور اضطراب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور فرما دیا، بے قراری کو سکون بخش دیا، غم کو فرحت سے بدل دیا،
اور ان کے لیے زمزم کو پیدا فرما دیا جس کا پانی کھانے کا کام بھی دیتا ہے اور بیماری سے شفا کا بھی۔ تو صفا مروہ کے مابین صحیح کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ ہی کے سامنے اپنے فکر و اپنی جو پریشانی ہے اپنی حاجت کا اظہار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے، اس کے حال کی اصلاح کرے، اس کے گناہ معاف کرے۔ صحیح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ اقدس میں التجا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے نقائص و عیوب سے پاک فرما دے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، اور جب تک زندہ ہے اس کو اس پر ثابت قدم رکھے، اور گناہوں سے اور جو گناہوں کے موجودہ حالت کو بدل کر مغفرت، بھلائی اور استقامت کی حالت پر اس طرح پہنچا دے جس طرح اس نے سید حاجرہ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی خوش دلی سے نیک کام کرے، اس نیک کام سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان طواف کرتے ہوئے واجب ہے، یعنی کہ 8 یا 9 چکر لگائے جاتے ہیں، تو نفلی حج یا عمرہ میں بھی صحیح کرے۔ اور تیسرا قول یہ ہے، اس سے مراد ہے کہ جو کوئی تمام عبادات میں خوشی خوشی اس کام کو کرے تو اس کے لیے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ صفا مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کا طواف کرنا اور اس کی جو یادگار ہے، یہ اس کی جو حقیقت ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جو بھی کام آپ نیکی کا کریں اللہ تعالیٰ بے شک اس سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔